الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، محترم سامعین، ہم اللہ کے مہمانوں کو مرحبا کہنے، خوش آمدید کہنے، عالم و سالن کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں، ان کے مقدر میں اپنے در کی حاضری لکھ دی ہے، اس لیے اب تو ہم ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ ان کو صحت و سلامتی، قوت و توانائی کے ساتھ مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما کر اور عمرے کے صحیح طریقے سے ارکان و مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک میں ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے، نام و نمود کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، عبادت سمجھ کر کے کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ جسے بلا لے اپنے در پہ وہ بڑا خوش نصیب ہے. سب سے بہترین اور قیمتی سفر یہی ہے جو ہمارے حضرت سہیل حضرت فرما رہے ہیں. اور میں درمیان میں بات کر کے دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے. اللہ علم کی برکت سے ہم جیسوں کو بلاتا ہے، ورنہ ہمارے پاس وہ اساسے و ذرائع نہیں ہوتے، لیکن خداوند قدوس اپنے فضل و کرم سے، اپنے کلام کی برکت سے، نبی کے کلام کی برکت سے وہاں بلاتا ہے. اس لیے جو بھی احباب یہاں بیٹھے، ماں بہنیں، سب یہ دلوں کے اندر یہ آرزو اور تمنا بٹھائیں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے. انشاءاللہ بنائیں گے بھائی، انشاءاللہ. دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ. جس وقت مدرسوں میں داخل کرتے تھے عمرہ، لوگ کہتے کہ کھائیں گے کہاں سے، لیکن جب پڑھ کر فارغ ہو جاتے سب سے پہلے یہی دعوت دیتے کہ کھائیے کھائیے. ہم منع کرتے ضرورت نہیں بھائی، پرہیز ہے. اب کہاں سے آ گیا بھائی؟ اللہ پاک. اور اس بات کو خاص دھیان سے سنیں، جب خداوند قدوس یہاں عزت سے کھلا رہا ہے تو اللہ موت بھی عزت سے دے گا، قبر میں بھی عزت ہوگی، حشر میں بھی عزت ہوگی، اور انشاءاللہ جنت میں بھی عزت ہوگی. جو قدوس کا فضل و کرم ہے. بہرحال بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. امت کا بہترین گروہ اور امت کی بہترین جماعت علماء ہے. جب سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور وحی کو پھیلایا گیا، علماء اپنے سینوں میں محفوظ کرتے گئے. آج تک امت پر ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرا کہ امت میں حفاظ اور علماء موجود نہ ہو. جس دن یہ علماء اور حفاظ ختم ہوں گے تو سمجھ لیجیے دنیا ختم. اس لیے کہ صحیح راستہ دکھانے والے یہی علماء ہیں، یہی ہماری مقتدا اور پیشوا ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی صحیح رکھنا چاہتے ہیں، موت کے وقت بھی اور آخرت میں بھی. ان کے بغیر نہ یہاں چارہ ہے نہ آخرت میں چارہ ہے، ہر جگہ ان کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے خداوند قدوس اپنے کلام کی برکت سے بلا رہا ہے. بہرحال عمرے کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی. عمرہ بھی حج ہی ہے، اس کے ایام مخصوص نہیں ہیں. حج کے 5 دنوں میں تو صرف مکروہ ہے، ہو جائے گا عمرہ لیکن مکروہ ہے. اور مکروہ اس وجہ سے ہے کہ فرض کے اوپر واجب کو یا سنت مؤکدہ کو ترجیح دی رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو مکروہ بھی نہ ہوتا. سال میں کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں، اور عمرہ کرنے والا بھی حاجی ہے. جیسے فرض نماز پڑھنے والا بھی نمازی، سنت نماز پڑھنے والا بھی نمازی، واجب والا بھی نمازی، نفل پڑھنے والا بھی نمازی. نفل کو بھی نمازی کہیں گے، فرض کو بھی، واجب کو بھی. اسی طریقے سے یہ عمرہ بھی حج ہی ہے. اور زندگی کا پہلا عمرہ سنت مؤکدہ واجب ہے. اس کے بعد جیسے زندگی کا پہلا حج فرض ہے، پہلا عمرہ واجب ہے. پہلا حج اور پہلا عمرہ کسی کی طرف سے نہیں کرنا چاہیے، اپنا ہی کرنا چاہیے. تو عمرہ یہ بھی حج ہی ہے. اس کے ایام متعین نہیں ہے، حج کے ایام متعین ہیں. حج کی تعریف یہ ہے ایام مخصوصہ میں ارکان مخصوصہ کا ادا کرنا، لیکن عمرے کی یہ تعریف نہیں ہے. عمرہ چھوڑ کے ان 5 دنوں کو کبھی بھی کر سکتے ہیں. اس کے 4 ارکان ہیں، 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں. پہلا فرض احرام کے ساتھ نیت. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما، قبول فرما. اب یہ نیت کرتے ہی ہمارے اوپر تلبیہ واجب ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بھی تفصیل ہے لیکن مختصر عرض کرتا ہوں، نماز بھی پڑھنی ہے. دوسرا فرض کعبۃ اللہ کا طواف کرنا 7 پھیروں کے ساتھ میں.
نیت کر لینا اردو میں اللہ کعبۃ اللہ کا 7 چکروں کے ساتھ طواف کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ اس کے بعد واجب الطواف پڑھنے رہتے ہیں، تو یہ 2 فرض ہو گئے۔ اس کے بعد پہلا واجب صفا مروہ کی سعی ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ایسا وہاں گول چکر نہیں بلکہ صفا سے مروہ پہ صحیح ہو جائے گی، وہاں سے پھر یہ دوسری 3.5 چکروں میں وہاں کی صحیح ہو جائے گی، یہ پہلا واجب۔ دوسرا واجب سر کے بال بلیڈ سے کٹا دینا، یہ ہو گیا واجب۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، اب اس مقام پر سب سے بڑا ثواب طواف کا ہے۔ کعبۃ اللہ پہ وہاں پر رہنے والوں پر ہر وقت 120 رحمتیں برستی رہتی ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 ان کے لیے جو خالی بیٹھ کر چاروں طرف کہیں بھی کعبۃ اللہ کو گھور کر دیکھتے رہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے 500 سال کی عبادت ایک طرف اور کعبۃ اللہ کو ایک نظر دیکھنا ایک طرف، پھر بھی اس میں برکت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام اور مرتبہ وہاں پہ جانے کے لیے عطا فرمایا ہے کہ میرے بندے اب تک رک کر کے نماز پڑھتا تھا، اب دیکھ کر کے نماز پڑھ۔ اب راضی اور مرضی کا مسئلہ، میرے بندے جس نے کعبۃ اللہ کا گلاف پکڑ کے مانگا، اللہ فرماتے ہیں میرا دامن پکڑ کے مانگے۔ حجر اسود ہے وہاں جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور ختم ہوتا ہے، موقع ملے سہولت سے بوسہ لے لینا، ورنہ اس کا نائب اور خلیفہ موجود ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے استلام کر کے طواف شروع ہوتا ہے، لمبی تفصیل ہے۔ فرمایا کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے، تو اس کے لیے دعا مانگی جائے اللہ جب تک میں دنیا میں رہوں جو بھی جائز دعا کروں اللہ قبول فرمانا، تو آپ مستجاب الدعوات ہونے کی دعا آپ نے کر لی ہے۔ تو یہ عمرے کے سارے ارکان اور حج کے مکے میں ادا ہوتے ہیں، اسی طرح حج کے ارکان ہیں، مینا میں جانا پڑے گا، عرفات میں، مزدلفہ میں، پھر مکے میں، لیکن مدینہ پاک میں کوئی رکن نہیں ہے۔ وہاں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے ہمیں جانا ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ سب کچھ ملا ہے، ہمیں وجود ملا ہے، چاند اور سورج، ستاروں کا وجود، 18,000 مخلوق آپ کی برکت سے ہمیں ملی ہے۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہاں جانا، آپ کی مسجد شریف میں نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا، جیسے کہ کعبۃ اللہ میں 1,00,000 کا ثواب ہے، وہاں مسجد میں 50,000 نمازیں، پھر آپ کی مسجد شریف کی زیارت کی نیت، وہاں ریاض الجنہ، دنیا میں اگر جنت ہے وہ مدینے میں ہے، وہاں کی نمازیں، وہاں کھڑا ہو کر کے فخر محسوس کرے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں جنت میں بھیج دیا، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی جنت ملے گی۔ اور محسن کائنات غم گسارا نے جہاں جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے، جب صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر کے وہاں سے گزرے تو یہ تصور کر لے کہ محسن کائنات سے میں چند ہاتھ ہی دور سے گزر رہا ہوں، اللہ نے میری قسمت کھول دی۔ وہاں کی گلی کوچے، وہاں کے در و دیوار، وہاں کے درخت، وہاں کے پہاڑ، وہاں کے کنکر پتھر سب محبوب، اس لیے کہ محبوب وہاں موجود۔ ایسا ادب کر کے بتایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، بیچ راستے سے نہیں چلتے تھے، کناروں سے چلتے تھے، دیواروں سے، پیڑوں سے ٹکراتے تھے، کوہنی وغیرہ، کندھے وغیرہ ہمیشہ زخمی رہتے تھے۔ کوئی پوچھتا حضرت جی بیچ سے آپ نہیں چلتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہیں آمنہ کے در یتیم کا قدم مبارک ننگا نہ پڑا ہو اور میں اس قدم کروں، تو ایسا ادب کر کے بتلایا۔ بہرحال مکہ اور مدینے میں جانا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے، اور ان کے حج کو اللہ، ان کے عمرے کو اللہ قبول فرمائے اور حج کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے رب کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب کریم تیرے مہمانوں کے لیے صحت و سلامتی، قوت و توانائی، بشاشت اور راستے کی تمام دقتوں، دشواریوں، کلفتوں سے حفاظت فرما کر منزل مقصود تک پہنچنے کے بارے میں تجھ سے بھیک مانگنے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے مہمانوں کو، جو بھی اس گروپ میں تمام مہمان جا رہے ہیں تیرے ساری دنیا سے پہنچ رہے ہیں، یا اللہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا۔ صحیح طریقے سے حرام کی پابندیوں کو نبھا کر صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ طواف کرنے کی، واجب الطواف پڑھنے کی، صحیح کرنے کی، سر مڑانے کی توفیق عطا فرما۔ وہاں کی نمازیں، پھر ریاض الجنہ میں نماز، مدینے میں نماز، یا اللہ مکے میں تمام کی تمام نمازیں، یا اللہ حرم میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام
دنیا والوں کے لیے، ہم سب کے لیے اور دنیا اور آخرت کے کامیابی کے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صراط مستقیم کے لیے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک میں امن و امان قائم رہنے، جو ملک میں ظلم و تشدد بڑھ رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے اور انصاف پسند حکمراں بننے کے لیے مانگنے کے بارے میں توفیق عطا فرما۔ جا کر آنے تک گھر بار کی تمام اہل و عیال کے، والدین کے، تمام رشتہ داروں کی عبادت کے انتظامات فرما۔ ہم سب شہداء کا بھی ان کی دعاؤں میں، ان کی عبادتوں میں حصہ متعین فرما۔ یا اللہ کہنے سننے مانگنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔